सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जे के। आज मंगलवार है, मार्च के महीने की 26 तारीख और अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान का आज हमने 15वां रोज़ा रखा है। कहते हैं कि जब माह रमज़ान का चाँद नज़र आता था तो पैगंबर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि ये चाँद खैर व बरकत का है, ये चाँद खैर व बरकत का है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसे माह रमज़ान तो मिला लेकिन अपनी बख्शिश कराने में नाकाम हुआ। जिस पर पैगंबर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आमीन, यानी उन्होंने इसकी तायीद की। तो इससे ही अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई वो शख्स बदकिस्मत है जिसे माह रमज़ान का महीना नसीब तो हुआ लेकिन अपने गुनाहों की बख्शिश कराने में नाकाम हुआ। एक ऐसा महीना जो बरकतों का महीना है, एक ऐसा महीना जिस महीने में बख्शिश के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसलिए हम गनीमत जाने हर घड़ी को, माह रमज़ान की हर घड़ी को, हर लम्हे को, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे परवरदिगार से। परवरदिगार को मांगने वाला बंदा बहुत पसंद आता है। गिड़गिड़ा कर इनकिसारी के साथ सुरब सुजूद होकर परवरदिगार से मांगे, वो ज़रूर हमारे मांगने की लाज रखेगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल बाग गुल लाला का इफ्तिताह किया गया और बड़ी तादाद में सयाह, जोग दर जोग सयाह जो है कश्मीर की सैर के लिए आ रहे हैं, इस खूबसूरत बाग को देखने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पर पानी फिरा। वो ये सोच रहे थे कि एक साथ ही हम सारे जो जितने भी वहाँ पर गुले लाला हैं उनको देख पाएंगे, लेकिन इसको फेज्ड मैनर में उगाया जाता है ताकि ज़्यादा मुद्दत तक लोगों को वहाँ के नज़ारे देखने को मिलेंगे। खैर, जब हम कश्मीर की खूबसूरती की बात करते हैं, हमें फ़ख्र इस बात का है कि कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं, सयाह यहाँ आते हैं। और इस सिलसिले में जब मैं बात कर रहा हूँ, कश्मीर की खूबसूरती के ताल्लुक़ से जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे मीर गुलाम रसूल नाज़की साहब की एक रुबाई याद आ रही है। परवरदिगार उन्हें गरी के रहमत करे। उन्हें लिखा है कि मेरे कश्मीर की हर शय हंसी है, मेरे कश्मीर की हर शय हंसी है, यहाँ की हर पहाड़ी नाजनी है, फलक पर इस ज़मीं की सरजमी है, फलक खुद झीली डल में तहनिशी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम नाशुक्र हैं इस एतबार से। हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते अपने इन कुदरती नज़ारों को आलूदा करने के ताल्लुक़ से। हालांकि हम जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, अगर हम अपने घर की, अपने सहन की बात करें तो हम इंश्योर करते हैं कि हमारा जो सहन है, हमारा जो घर है वो साफ़ सुथरा रखे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम अपने अफराद खाना के साथ ऐसे सयाहती मकामात की सैर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम खूब कूड़ा करकट फैलाते हैं और ये बिल्कुल तमीज़ नहीं रखते कि वहाँ पर कूड़ादान रखे गए हैं, हम उनका इस्तेमाल करें। गाड़ी में किसी ने कोई चीज़ खा ली, खराब, अभी तो रमज़ान है, माह रमज़ान है, लेकिन ईद पर देखने लायक वो बात होती है, देखने लायक वो सारे सीन होते हैं कि लोग जमकर खाते हैं, जमकर पैक्ड फूड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो भी रैपिंग हो वो सड़क पर फेंक देते हैं। तो मुझे लगता है इस हवाले से बाशऊर कौम अगर हमें बनना है, बाशऊर कौम बनकर एक मिसाल अगर हमें कायम करनी होगी तो हम इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। अपनी गाड़ी में एक छोटा सा कूड़ेदान रखें। आप इंश्योर करते हैं कि आपकी गाड़ी में हर सहूलियत हो, हर फैसिलिटी हो, लेकिन इसमें क्या कबाहत है कि हम एक छोटा सा डिब्बा रखें अपनी गाड़ी में या एक बैग रखें अपनी गाड़ी में जिसमें हम वो सारी चीज़ें डालें जो चीज़ें हम अदरवाइज सड़क पर फेंक देते हैं। उसके बाद दाएं बाएं तो हर जगह सड़क पर कूड़ेदान होते ही हैं, उसके बाद वो कूड़ा आप उस कूड़ेदान के हवाले करें। इससे हम पहली जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे एक साफ सुथरे कश्मीर के हवाले से। हुकूमत उतना ही कर पाएगी जितना मुमकिन है, लेकिन लोगों का शऊर बदलना, लोगों में तमीज़ पैदा करना, अपने आप में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा करना, वो हमारी जिम्मेदारी है। इनफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी इस और सोचने की ज़रूरत है। और अभी मैं माह रमज़ान के हवाले से अर्ज़ कर रहा था, हदीस मुबारक है कि सफाई निस्फ़ ईमान है।
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار بھی ہم سے خوش رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زمین کے لوگ بھی ہم سے خوش ہو جائے، تو اپنے آپ میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، طور طریقے میں بدلاؤ لائے، تاکہ ہم اپنی اس وادی کو اور خوبصورت بنا پائیں اور ان نظاروں کو، قدرتی نظاروں کو داغدار نہ کریں۔ ماہ رمضان کے ساتھ متبرک رتس دوران اس پروگرام 10 لاب نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ست کران یا کن سات کھانا دعا چلاوان تو اکہ ومید سان یم دعائے خیر یا یم نعت یا کلام چلاوان پور ومید یم زن سن وچن ول سان وچن والن من سٹھے جان تو زیرخ انسان، سٹھے نیک انسان، اس کرو تمن تہ پنہ طرف یہ گزارش، یہ استداز اس تھو پنن دعائے خیرن مز یاد تو ولو کرو پنن ایمان تازہ تو نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو پروگرام کس 10 لابس مز پیش، مگر تم برہ یہ نعتیہ شعر زِ اگر دہرات معاف کرزو اگر دہرات ڈیکہ گہوک مشیدن خانقاہن منز، اگر دہرات ڈیکہ گہوک مشیدن خانقاہن منز، یلے حب نبی آسی تیلی چھُ کُنہِ شمارس منز۔ سلاما سوزو نبی تاجدارس، اچھ انتظارس دن دیدار، نبی تاجدارس دل کیس قرارس، اچھ انتظارس دن دیدار، تمنان تشریف دل گژھان مسرور، اسہ دل حزینان غم گژھان دور، تمنان تشریف دل گژھان مسرور، اسہ دل حزینان غم گژھان دور، گتھ کرو اندی اندی نور انوارس، اچھ انتظارس دن دیدار، اسمی ساری کرو آہوزاری، رحمت نظرہ کر باری، دادن دوا بنی پرت بیمارس، اچھ انتظارس دن دیدار، مولا کرے از اس مہربانی، حاجت روا کرے از سنی، یاوری بنی از پرت لاچارس، اچھ انتظارس دن دیدار، انبیاء یک جا گئی در اقصا، محراب بس مز رسول خدا، عظمت گئی عطا نور در بارس،
اشین تزارس دن دیدار ختم مرسل بس حضرت سانی مولا کل تم چکن سانی زوندو قدمان نبی مختارس اشین تزارس دن دیدار ای غلام حسن کیا چوک غمگین پرت غم کاسی نبی نازنین شوبی چانیس پرت کنی کارس اشین تزارس دن دیدار شوبی سانیس پرت کنی کارس اشین تزارس دن دیدار سلاما سوزو نبی تاجدارس اشین تزارس دن دیدار سہر وقتن فلے لجمز گوشن چھ سنگر مال تورک پٹ روشن دلن مز یا محمد پوش ٹورن زیون پٹ یا رسول اللہ چھ پوشن ہدیے نعت بحضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنچ سعادت سپز حاصل امس نوجوان نعت خانس پروردگار کرن قبول پنس دربارس مز تو ماہ رمضان کس یتھ رتس رتس دوران پز پٹ پریت طرف برکتٕے برکت آسان رات أکس پنس دوستس سۭتۍ بہٕ کتھ کران افطار کس موقعس پہ وۄنۍ بڑ اصل کتھ بڑ جان کتھ دوٚپُکھ زِ کانٛہہ ٲسِن اوسُد حال یا کانٛہہ ٲسِن غریب مگر یتھ رمضان کس رٮ۪تس منٛز یتھ پاک رٮ۪تس منٛز بابرکت رٮ۪تس منٛز چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ برکتٕے برکت آسان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس دسترخانس پٮ۪ٹھ چھِ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ضِیافت آسان شام کہِ وقتہٕ تاہم چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ یہِ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان زِ أسۍ وٕچھو پننہِ ہمسایگی منٛز پننٮ۪ن رِشتہٕ دارن منٛز پننٮ۪ن دوستن منٛز کانٛہہ ما چھُ سُہ نفر یُس مستحق چھُ یس انتظار چھُ زِ پروردگار سُنٛد یہِ بنٛد کرِ میون مدد یہِ کرِ میٲنۍ معاونت اگر أمۍ سٕنٛدِس گرس منٛز قٕسم واد ضِیافتہٕ بنان چھِ تہٕ بہٕ چھُس محتاج کُنہِ چیٖز خٲطرٕ تہٕ یۄس ذمہٕ دٲری اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲید سپدان چھِ بحثیتہِ اِنسان بحثیتہِ مُسلمان سُہ ذمہٕ دٲری نِباوو أسۍ رُکو اکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ تہٕ وقفہٕ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ واپس یِمو کرو أزکِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات تہٕ سٮ۪ٹھٕے دلچسپ موضوعس پٮ۪ٹھ کرو کتھ تُہۍ روٗزِو وٕچھان تُہُنٛد سون اَسہِ سارنٕے ہُنٛد پسندیدٕ برٛیکفاسٹ شو بالکل صحیح گُڈ مارننگ JNK السلام علیکم میں ڈاکٹر الطاف رمضان پارس ہیلتھ کیئر سے بول رہا ہوں میں یہاں ڈائریکٹر نیورو سائنسز کے حیثیت میں کام کر رہا ہوں کئی پیشنٹس ہیں جو سر درد لے کے آتے ہیں جن کو بہت زیادہ شدید سر درد ہوتا ہے یا ان کو کبھی لارن جس کو ہم کہتے ہیں سیجرز ان کا اٹیک ہوتا ہے یا ان کو کبھی جیسے مرگی کا دورہ کہتے ہیں لارنی ہے وہ ہو یا کہیں پہ ایک سائیڈ ان کا کمزور ہو جائے ویکنس ہو جائے تو یہ جو سمٹمس ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے ان سمٹمس کو ہمیشہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ کچھ برین میں پرابلمس ہوتی ہیں جو کہ سرجیکل ہوتی ہیں اور وہ سرجری سے بالکل ٹھیک ہو سکتی ہیں جن کو ڈیلے کرنے سے پرابلم بڑھ سکتی ہے تو اس میں ڈاکٹر کو ملنا چاہیے اگر ایسے سمٹمس ہوں کسی کے اور
وہ انویسٹیگیٹ کریں گے, دیکھیں گے سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر کے کہ اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے جس کو اس سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے. اور کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو بہت سیویئر ہیڈ ایک ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ہوش بھی آ سکتا ہے کہ 5-10 منٹ میں ہوش آ جائے یا کچھ سیکنڈز میں ہوش آ جائے. ایسے سمٹمز کو بھی اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو سیریسلی لے کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یوزولی ایسے پیشنٹ ہسپتال پہنچ ہی جاتے ہیں, لیکن جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوڑا سا انہیں لگتا ہے ہمیں ہوش آ گیا, وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آگے فردر علاج کرانا ہے. ان چیزوں میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہوتی ہے. سی ٹی اسکین ضروری ہونا چاہیے ایک, اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہیں بلیڈ تو نہیں ہوا. اگر برین میں ہیمریج ہوئی ہے, بلیڈ ہوئی ہے, اس کا پھر کاز ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کا کیا کاز ہے. اس کو ہم سرجری سے ٹھیک کریں گے یا اس کو ہم اسٹنٹ سے ٹھیک کریں یا وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہوگا. یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ کامن ہیں, جیسے ینگ پیشنٹس میں اینورزمس ہوتے ہیں. اینورزم جو ہے وہ ایک خون کی جو نلی ہوتی ہے جو برین میں جاتی ہیں, خون کی رگیں, ان میں تھوڑا ڈیفیکٹ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس سے وہاں غبارہ جیسا بن جاتا ہے جو کبھی پھٹ جاتا ہے. تو ایسی حالات میں اس کا علاج ہے, اس کو کلپنگ کر سکتے ہیں یا اس کو کوائلنگ یا اسٹنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اینڈوویسکولر مینجمنٹ وہ ہو سکتا ہے. تو یہ پیشنٹس بھی سب ٹریٹ ہو جاتے ہیں جو صحیح ٹائم پہ صحیح وقت پہ ہسپتال پہنچ سکیں. شکریہ. Paras Health, partners in health. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना. डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है. लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी. 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम. RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए. नाजरीन, किसी भी इलाके, खित्ते या शहर की तरक्की और वहाँ पर सुकूनत पा रहे लोगों की ज़िंदगियों में सहूलियत लाने के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं. इन्हीं चीज़ों में एक ऐसी चीज़, एक ऐसा निज़ाम जिसे हम ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कहते हैं. ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बतदरीज तब्दीलियाँ आती गई. हमने बैलगाड़ी के किस्से भी सुने हैं और उसके बाद किस किस्म का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम था उस हवाले से टेक्स्ट बुक्स में भी बच्चों ने पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है अपने बचपन में. लेकिन आजकल के जदीद दौर में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी जदीद हो, इस हवाले से लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं और एक्सपेक्टेशंस उसी महकमे से है जिस महकमे के एक सीनियर ऑफिसर हमारे साथ हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं कि इस महकमे के ज़िम्मे जो काम है और जिस किस्म की सहूलियात ये बहम रखते हैं आम लोगों के लिए, वो सहूलियात किस किस्म की हैं. आज हम ये भी बात करेंगे कि गाड़ियों के परमिट के हवाले से, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, या मुख्तलिफ रूट प्लान्स के ताल्लुक से, या जाहिर सी बात है किसी भी गाड़ी में बैठने वाला शख्स सबसे पहले उससे एक लाइसेंस बनवानी होती है. वो लाइसेंस बनाने का तरीक़ेकार क्या है, उसमें किस किस्म की बेहतरी लाई गई है, और ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हमारे साथ हैं सीनियर JKAS ऑफिसर जो अपनी ईमानदारी, दयानतदारी और जहानत के लिए माने जाते हैं. आप आजकल रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर है, सईद शहनवाज बुखारी. आपको बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए. और इस मुलाकात के हम ख्वाहिशमंद एक अरसे से थे, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद. अल्टीमेटली आज हमारी मुलाकात हो रही है और आप हमारे नाजरीन से मुलाक़ी होंगे. इससे कबल कि हम आपकी मनसबी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात करें, हम चाहेंगे कि एक मुख्तसर सा तारुफ आप हमारे नाजरीन को दे दें कि आप JKAS सर्विस में कब आए, इत्तफ़ाक़न आए या शौक़ था इस चीज़ का, और रहने वाले कहाँ के हैं वो भी बताइएगा. अज़हर साहब, मैं बेसिकली बारामूला का एक दूर दराज गाँव है, हाजीबल, तहसील बारामूला में ही पड़ता है, वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है. मेरा ताल्लुक़ उस गाँव से है जी. लेकिन स्कूल एजुकेशन के बाद फिर हम बारामूला टाउन में आ गए जी. फिर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उनका जो वाडूरा वाला कॉलेज है, तो मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन तालीम हासिल की फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट में. उसके बाद मैंने मास्टर्स का एडमिशन लिया शालीमार यूनिवर्सिटी में.
اور اسی دوران میں نے یہ KS کا ایگزام بھی دے دیا. اوکے. یہ حادثہ ہی سمجھو. میرے والد صاحب مجھے بیسیکلی ڈاکٹر بنانے کے چکر میں تھے. اچھا. تو میری کچھ زیادہ انٹرسٹ نہیں تھی میڈیسن میں. اچھا. پھر تقدیر سمجھیے، پھر کالج میں جا کے کچھ سینئرس نے اچھا. جب ایگزام پاس کیا تھا تو ہمیں بھی تھوڑا انسپریشن ملی. تو ہمارا بھی ایک دوستوں کا گروپ اس تیاری میں لگ گیا اور الحمدللہ سب لوگ پاس کیے. تو یہ ہے جی کہانی ہماری ماشاءاللہ سے. حالانکہ یہ جو آپ نے اپنی پڑھائی اور زندگی کی کہانی مختصر سے وقت میں بیان کی، اس میں بڑے اتار چڑھاؤ رہے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اگر زندگی رہی تو آپ کی زندگی اور آپ کی اسٹرگل کے بارے میں کبھی اور بات کریں گے. آپ کے پاس اس وقت بڑی ذمہ داری ہے اور لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے ویورز ہیں، کہ موضوع کی طرف آ جائیں جی جلدی سے جلدی، بیکاز ان کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہے، بڑی شکایت بھی رہتی ہے. ظاہر سی بات ہے، شکایت اسی سے ہو سکتی ہے جسے ایکسپیکٹیشن ہو. تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب سے آپ نے ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر کا عہدہ سنبھالا، آپ کی ترجیحات کیا رہی؟ جی، جو محکمہ ٹرانسپورٹ جو ہے اظہر صاحب، یہ ایک بہت ہی وسیع ڈپارٹمنٹ ہے. دیانتداری سے میں کہوں کہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا اس ڈپارٹمنٹ کی اتنی اہمیت ہے جب تک میں اس ڈپارٹمنٹ میں آیا. جی. تو آل ٹوگیدر تقریباً 51 سروسز جو ہیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں، جس میں سے عام شہری جو ہے اس کی وابستگی ہے، جو گاڑی کا اونر ہے اس کی وابستگی ہے، جو آپ کے کمرشل ڈرائیور صاحبان ہیں ان کا زیادہ وابستگی رہتی ہے ہمارے ساتھ. تو ڈرائیونگ لائسنس سے شروع کر کے ڈرائیونگ کا سفر جو ہے وہ لائسنس سے ہی شروع ہوتا ہے. جی. پھر آپ گاڑی کی رجسٹریشن کرتے ہیں، اس کا رینیول کرتے ہیں. آپ کو کمرشل گاڑیوں میں آپ کا پرمٹ اجرا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، فٹنس چیک ہوتا ہے. پھر آپ کو روڈ سیفٹی کے جتنے بھی ایشوز ہیں، ٹریفک پولیس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی اس میں ایک بڑا اہم رول رہتا ہے. اور پھر آپ نے جو سب سے اہم بات کی، جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جس کے ساتھ لوگوں کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز وابستہ ہیں. تو پبلک ٹرانسپورٹ کو ماڈرنائز کرنا، اس میں نئی چیزیں کیا کی جا سکتی ہیں، نئی انٹروڈکشنز کیا ہو سکتی ہیں، اس کی بھی ذمہ داری اس محکمے کو ہے. تو ایک بہت ہی بڑا وسیع محکمہ ہے. تو یہ سب چیزیں میں نہیں کہوں گا کسی کوئی ایک خاص چیز ہماری ترجیح رہی ہے، لیکن جو میرا ذاتی فوکس جو رہا ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کو تھوڑا سدھار لانے میں لگا ہے میرے اتنے مہینے میں. جی، ظاہر سی بات ہے، اور اسے آیا ہوتا ہے کہ جس علاقے، جس شہر کا بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو، وہاں نجی گاڑیوں کا استعمال کم ہوتا ہے. لوگ پریفر کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کا ہی استعمال کریں. تو اس معاملے میں بہت کچھ ابھی بھی کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ جب سے سری نگر سمارٹ سٹی کی جو بسز انٹروڈیوس ہوئیں، اس سے قدرے بہتری آئی ہیں اور لوگ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے پوسٹ کے ذریعے. اور ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ٹورسٹ بسز کے حوالے سے یا پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے. ہم شروع کریں گے شروعات سے ہی. ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ لائسنس حاصل کرنا، اس میں پہلا ایک بڑا عمل لکھا رہتا تھا ٹاؤٹس کا. اس سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ آسائشیں لائی جائے عام لوگوں کے لیے، خواہش مندوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ لائسنس بنائیں. تو کیا کچھ کیا گیا ہے اس ڈائریکشن میں؟ سب سے جو میجر ڈسرپشن جو ہم نے اس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہے ریسنٹ ایئرس میں، دیٹ واز دا انٹروڈکشن آف IT. اوکے. ہم نے ہمارا جو بھی سسٹم ہے وہ سب آن لائن ہے. جی. آپ کی لرنر لائسن آپ نے اپلائی کرنا ہے، فیس سبمٹ کرنا ہے، آپ کو ایک ٹیسٹ آ جائے گا جو بیسک آپ کو اکیڈمک نالج چیک کی جائے گی. آن لائن ہی وہ ٹیسٹ؟ آن لائن ہوتا ہے. ملٹیپل چوائس کوسچنز ہوتے ہیں، آن لائن ہوتا ہے. آپ کو ریڈ لائٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پیسیج کہاں سے گاڑی کو دینی ہے، کس طرح سے، جو بھی اس کا جو اکیڈمک پارٹ ہے وہ آپ کا وہاں چیک ہوتا ہے. جی. تو اس میں بھی پہلے کیا ہوتا تھا، میرے بدلے میں آپ میرے کمپیوٹر پہ بیٹھتے تھے اور وہ ایگزام دیتے تھے. اس میں ہم نے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک ماڈیول انٹروڈیوس کیا جو آپ کا فیس ریکگنیشن کرتا ہے، آپ کے آدھار سے ڈیٹا لیتا ہے. تو آپ کے بدلے کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا، اور نہ ہی آپ کوئی اس پروسیس میں کسی دوسرے بندے کا عمل دخل ہوگا. اگر کیمرہ کو آگے لگے کہ اس میں کسی اور بندے کا عمل دخل ہے یا وائس نوٹس کرے تو آپ کو وہیں ریجیکٹ کر دیتا آپ کا کینڈیڈیٹ. تو ہم اس حد تک گئے ہیں لرنر لائسنس میں. جب آپ نے یہ ٹیسٹ دیا ہمارے پاس سبمٹ ہوتا ہے، اور 3 دن کے اندر آٹومیٹک، اس میں میرا کنٹرول نہیں ہے، میرے کسی امپلائی کا کنٹرول نہیں. آپ نے یہ ٹیسٹ پاس کیا، آپ کو 3 دن کے اندر آپ کا لائسنس آٹو اپروو ہو جاتا ہے اور آپ کو
Learner's اپنے license میسج ملتا ہے. فون پہ آ جاتی ہے, اور لرنر لائسنس بھی آپ پریوہن سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سارتھی پورٹل سے. تو اس طرح کا انٹروینشن کیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے لائسنس حاصل کرنے کا, جو آپ کا فل فلیجڈ ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے, تو اس کے لیے ایک باضابطہ ایک امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے, ڈرائیونگ اسکل ٹیسٹ ہے, جو ہمارا سری نگر میں آپ کے SRTC یارڈ جو بیمنا میں ہے وہاں ہوتا ہے, اور باقی ضلعوں میں ہر ایک جگہ پہ ایک ہمارا سینٹر ہے, جہاں ہفتے میں کسی جگہ چھوٹی ضلع میں 1 بار, کسی ضلع میں 2 بار, کسی میں 3 بار, سری نگر میں بھی ہم 3-4 بار کر لیتے ہیں ہفتے میں. وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے لیے بھی جو سلاٹ ہے, آپ کا ٹیسٹ کب ہوگا, وہ آن لائن بک ہوتا ہے. میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں. آپ آن لائن بک کر سکتے ہیں, اور اس دن آپ آئیں گے. ایک ٹریک بنا ہوا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, ایک جو پوری کنٹری میں ہے, تو وہی ہم نے بھی یہاں اڈاپٹ کیا. وی کال دیٹ ایز ایچ ٹریک, اور ایک ریمپ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو آپ کو اس ایچ ٹریک میں ایک کورس دیا جاتا ہے کہ آپ کو اس کورس میں گاڑی چلانی ہے, جہاں اس بورڈ کا ایک چیئرمین ہوتا ہے. سری نگر کے لیے چیئرمین میں ہوں, اسی طرح ڈسٹرکٹس میں ARTO ہیں, اور 1-2 انسپیکٹر ہوتے ہیں. تو وہ آپ کی ڈرائیونگ سکلز کو مانیٹر کرتے ہیں. آپ سیٹ بیلٹ پہنے ہیں, آپ نے شیشے کا استعمال کرنا صحیح آتا ہے, آپ کا ریورس میں کیسا ایفیشنسی ہے, آپ پارکنگ کس ایفیشنسی سے ساتھ کر پاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ریمپ ٹیسٹ میں آپ چڑھائی اتراؤ میں آپ کا گاڑی پہ کنٹرول کتنا ہے, بریک کیسے دیتے ہیں, تو یہ سب چیزیں اس ٹیسٹ میں کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں, یہ جاننا چاہتے تھے آپ سے کہ ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے حوالے سے بھی پہلے کچھ اور چیزیں تھیں جو ان ڈرائیور حضرات کی مدد کر پاتی تھی, جو خواہش رکھتے تھے کہ ہم لائسنس بنوائیں, لیکن اس میں بھی ایک فل پروف سسٹم بنانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ جو لرنرز لائسنس ہے اس کو بنانے کے لیے آپ نے باضابطہ ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جہاں پر کسی کا عمل دخل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس میں جب آپ آن سپاٹ, اب ایک ڈرائیور آتا ہے گاڑی میں بیٹھ کر وہ ٹیسٹ دیتا ہے, تو اس میں کہیں پر کسی کا انٹرونشن یا کسی کا عمل دخل تو نہیں رہتا. پہلے اس میں نے بتایا یہ سب آدھار بیسڈ پروسیس ہے. اس میں پہلے ہی آپ کا ویریفیکیشن ہوتا ہے, کیا یہ بندہ وہی ہے جس نے اپلائی کیا, کوئی پراکسی کینڈیڈیٹ تو نہیں آیا, ایسے بھی کیسز پائے گئے. اس کا باضابطہ چیک ہوتا ہے. پھر آپ جو یہ پورا پروسیس کرتے ہیں, اس کا ویڈیوگرافی ہوتا ہے, اور وہ ریکارڈ رہتا ہے. اس کا باضابطہ ویڈیوگرافی بھی ہو جاتا ہے. ویڈیوگرافی ہوتا ہے. دیکھیے, حقیقت میں اگر دیکھا جائے, قانون یہ ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ, آپ کے ساتھ, آپ انٹینڈنگ لائسنسی ہو, تو مجھے آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیو پہ جانا ہے, اور سب چیزیں آپ کی چیک کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ قانون ہے اصلی, پوری کنٹری کا نظام ہے. لیکن پوری کنٹری میں یہ پاسبل نہیں ہے. اب ہم نے 88 میں جب ایکٹ بنا تھا, تب سے لے کے ابھی تک بہت ایولیوشن ہوئی ہے. روڈز کم ہو گئے ہیں, گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں, تو یہ شاید پاسبل نہیں ہے کہ نیچرل کنڈیشنز میں ایک ٹیسٹ کیا جائے. تو پوری کنٹری میں ایک یونیفارم سٹینڈرڈ اڈاپٹ کیا گیا ہے. باہر کے جگہوں پہ اس میں بھی بہت حد تک آٹومیٹڈ ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ میری مانیٹرنگ کی ضرورت نہیں ہے, کیمراز مانیٹر کرتے ہیں کہ کہیں لگی تو نہیں گاڑی, کسی غلط جگہ غلط طریقے سے گاڑی کا استعمال تو نہیں ہوا اس ڈرائیور سے. وہ سب چیزیں کیمرہ پک اپ کرتا ہے. لیکن ہم بھی اس کی طرف جا رہے ہیں. ہم کچھ گاڑیوں کی کمپنیز کے ساتھ MOU انشاءاللہ شیئر کریں گے. ان کے ساتھ ایک CSR میں ہم ان سے ریکویسٹ کیے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایک ایسا سینٹر کیا جائے جو انشاءاللہ ان قریب ہوگا, جہاں کیمرہ پک اپ کرتا ہو, ٹائمنگ بھی دے دیتا ہے آپ کو کہ آپ کو یہ ٹیسٹ پورے 2-3, وہ آٹومیٹکلی ایک رپورٹ جنریٹ ہوتا ہے. وہاں کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں ہے. ایسے میں بھی مینول ہے, لیکن کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں ہے. رائٹ. اور بھی بہت باتیں کرنی ہیں آپ کے ساتھ, اور آپ کے ذمے جو کام ہے اس میں اور بھی کئی ذمہ داریاں ہیں جن پر ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے. لیکن ناظرین, فی الحال ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ JNK. میرے پاس تو کئی لائفز ہیں, مجھے لائف انشورنس کی کیا ضرورت. لیکن آپ کے پاس تو ایک ہی لائف ہے. اپنی فیملی کو سیکیور کیجئے LIC کے ساتھ. LIC, زندگی کے ساتھ بھی, زندگی کے بعد بھی. نیور بیمار ہیکہ چاروین جسمانی نقصان واتنویت. علامت چھے زیون تالس ماس بیرن تو نیورین آب بست کھسن, لال وسن, کھینس کم مازن, تاپ کھسن تو دود کم دن.
भारत सरकार तरफ छु एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामस तहत मुफ्त वैक्सीनेशन ते टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिल 4 रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। आपका एक दफ़ा फिर इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में। आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम आप टीवी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में, जब भी आपके पास वक्त हो आप इस प्रोग्राम को देख पाएंगे और हमारे ट्रांसमिशन को देख पाएंगे 24/7। उसके लिए आपको करना होगा ये, अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब ऐप खोलें, DD कशिश सर्च करें, ये है हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें और हमारे प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। आज के शुमारे में हमारे साथ हैं सईद शाहनवाज बुखारी साहब, आप हैं RTO कश्मीर। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने वजह फरमाया कि लोग बड़ी ख्वाहिश रखते हैं कि लाइसेंस बनवाएं और ये अब इसे स्टेटस सिंबल कहें, इसे ज़रूरत कहें, इसे फैशन कहें, इसे कोई भी नाम दे सकते हैं हम कि एक गाड़ी होनी चाहिए। कुछ घरों में तो अब 3-3, 4-4 गाड़ियाँ भी हैं, निजी गाड़ियाँ। लेकिन ये बताइएगा कि क्या इसमें कोई ऐसा कानून नहीं है, क्या इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसा कि गाड़ी, हालांकि इस सवाल से शायद मेरे कई दोस्त मुझे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अवाम उन्नास की बेहतरी के लिए जो चीज़ होगी वो पूछनी ज़रूरी है, उस पर बात करनी ज़रूरी है कि उसी शख्स को गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए वही एलिजिबल हो जिसके पास पहले गाड़ी पार्क करने की जगह हो। क्योंकि हम देखते हैं जगह जगह लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क करते हैं, जिससे आम लोगों को अबूर मरूर में बड़ी दिक्कतें होती हैं। अजहर साहब, जो आपने फरमाया ये ऑलरेडी जो हम कमर्शियल गाड़ियां रजिस्टर करते हैं उस सूरत में हमने इम्प्लीमेंट किया है। उसी की कमर्शियल गाड़ी रजिस्टर होती है, चूंकि स्टैंड में जगह नहीं रही जी, शहर में कहीं भी आपको जगह नहीं मिली जी, तो उसी बंदे को कमर्शियल गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की इजाज़त है, जो एक हमें सर्टिफिकेट देता है कि मेरे घर में अपनी घर की पार्किंग है। तो ये हमने कमर्शियल से शुरू किया है। तो हो सकता है मुस्तकबिल में ऐसी नीड हो जाए कि पब्लिक प्राइवेट कार्स के लिए भी ये मैंडेटरी हो कभी गवर्नमेंट की तरफ से, तो लेकिन आज की डेट में नहीं है। तो प्राइवेट निजी गाड़ियां जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेरा मानना है कि आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो जितना एडवांस और मॉडर्नाइज होता जाएगा उतनी प्राइवेट गाड़ियां कम हो जाएंगी। सही बात है। तो मेरा मानना है कि किसी शहर का जो डेवलपमेंट का इंडिकेटर है वो इस चीज़ से हमें जज नहीं करना चाहिए कि कितने गरीब लोगों के पास प्राइवेट कार है, बल्कि इस चीज़ से जज करना चाहिए कि कितने अमीर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इस तरह से हमारा एक सफ़र पिछले 1-2 साल से जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें आपने देखा है पहले मरहले में स्मार्ट सिटी के थ्रू हमने कुछ 100 बसेस खरीदी हैं, जम्मू शहर के लिए 100 और श्रीनगर शहर के लिए 100। और पिछले 1-1.5 साल की ही फिनोमेना ये भी है कि ट्रांसपोर्ट में लोग वापस इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। ओके, हमने ट्रांसपोर्ट का बहुत इरोजन देखा था पिछले 2-3 दहाइयों में। कुछ यहाँ के हालात भी उसके ज़िम्मेदार थे, जो आपके वर्किंग आवर्स थे वो बहुत कम थे, शाम को 5 बजे आपको क्लोज करना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे अपने शहर में ही कि शाम 10-11 तक भी थोड़ा गहमा गहमी रहती है, लोग चलते हैं। अभी समर आ गया, इंशाल्लाह और इम्प्रूव हो जाएगा और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे। ये एक इकॉनमी जो है ये इंटरलिंक्ड होती है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया हमारे टूरिज्म पे। उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी एक बढ़ावा मिला। ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके साथ जो कोई भी शोबा इकोनॉमिक्स में, माशी ज़िंदगी में जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को आप उससे बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, आपका ट्रेड हो, आपका कॉमर्स हो, आपका इंडस्ट्री हो, आपका टूरिज्म हो, आपकी सर्विसेज हो, आपका स्कूल एजुकेशन निज़ाम जो है हर एक के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करना भी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में से। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जब जिक्र आता है तो जिक्र आता है बस स्टॉप्स का, जिसका यहाँ पर कल्चर कदरे कम रहा है। तो उस कल्चर को डेवलप करने के लिए और लोगों को ये बेदार करने के लिए, लोगों को आगाह करने के लिए कि बस स्टॉप पर रुक जाएं और आपकी बस वही रुकेगी, ये नहीं कि जहां मर्जी हो वहां बस रुक जाए, उससे ट्रैफिक जैमिंग के मामला भी होते हैं और ख़तरात भी बढ़ते हैं। तो उस सूरत में क्या कुछ किया जाता है? देखिए अजहर साहब, मैं मानता हूँ कि पिछले 2-3 दहाइयों में बहुत सी बदनिज़ामी आ गई थी इस सिस्टम में। बस स्टॉप का तो कल्चर ही नहीं रहा था। तो उसमें से किसी एक इंसान को या किसी एक सिस्टम को दोष देने की एक कलेक्टिव सिचुएशन ऐसी थी कि ये सब इरोड हो गया।
اب ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ یہ سبری کلیم واپس کرنا، اس کو ریسٹور کرنا، اور میرا ماننا ہے کہ ہم اس کی اور جا رہے ہیں. آپ نے دیکھے ہوں گے اسمارٹ سٹی میں ہی، سری نگر اسمارٹ سٹی کی طرف سے آپ نے دیکھے شہر میں بس سٹاپس پھر سے آ گئے. بالکل ریڈ بسز سے شروع کر کے انہی روٹس پہ کچھ پرائیویٹ بسز بھی چلتی ہیں جن کی ہم نے روٹ لسٹنگ کی تھی پیچھے، 1-2 کر کے ہم نے نام دیے تھے. بہت ساری پرائیویٹ بسز بھی، تقریباً 100 بسز بھی ان روٹس پہ چلتی ہیں، اور ریڈ بسز بھی چلتی ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنے والا تھا کہ آپ پچھلے 6 مہینے میں نے کم سے کم 70-80 بسز سری نگر میں ہی رجسٹر کی، نئی جو نہیں ہوئی تھی. ہم نے پورے کشمیر ڈویژن میں تقریباً 3000 ٹیکسی کے پرمٹ اجرا کیے. یہ پچھلے 7 مہینوں کی بات ہے. تو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، وہ کم سے کم 500-600 کروڑ کی لوکل انویسٹمنٹ ہے. اٹ اسپیکس کہ دیر از اے سینس آف سیکورٹی ناؤ، اکنامک سیکورٹی لوگوں کے پاس. لوگ انویسٹ کرتے ہیں، 25-30 لاکھ کی گاڑی لاتے ہیں. آپ کی انووا کرسٹا 26 لاکھ میں آتی ہے، پھر 1-1.5 لاکھ میں اس کا پرمٹ بھی بنتا ہے. تو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اور میرے پاس آتے رہتے ہیں، شکر گزار بھی ہیں. ونڈرفل، ظاہر سی بات ہے اس سے روزگار کے وسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے وسائل بھی، اور یہ تعداد پورے جموں اینڈ کشمیر میں جو ہے 5000 ہے. تو 5000 فیملیز اس کے ساتھ جڑی جنہوں نے نئی ٹیکسی لائی. اینڈ پھر آپ کو obviously یہ ٹورزم میں جو فلپ ملا، اس کی وجہ سے یہ لوگ بھی انسپائر ہو گئے. نئی بسز آ رہی ہیں اب سسٹم میں، پرائیویٹ پلیئرز بسز میں انویسٹ کرتے ہیں. کیبز کے حوالے سے بھی آج کل لوگ کیبز بھی بک کر پاتے ہیں. ایگریگیٹر ہمارے ہاں آ گئے، آپ کا اولا آ گیا، آپ کا اوبر آ گیا. آپ کے جو لوکل والے جو یہاں ہیں 3-4 اینٹیٹیز ہیں، وہ لوکل بھی کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بھی یہاں کے جو عام پبلک جو ہے ان کو بہت ریلیف ملا. اسکول میں جو بچیاں جا رہی ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، ٹیوشن سینٹرز میں، آپ آن لائن بک کر سکتے ہیں کیب. تو ایک سائلنٹ ریولیوشن ہو رہا ہے. یہ جو یہ کیب کا نظام ہے، جو مختلف یہاں پلیئرز ہیں جو ابھی اپنی کیبز دوڑاتے ہیں سری نگر کی سڑکوں پر، ان پر آپ کا کنٹرول رہتا ہے؟ RTO کشمیر کا کنٹرول ان پر بھی ہے برابر؟ جی ان کا بیسیکلی ہمارے ساتھ رجسٹریشن ہوتا ہے، تو لائسنس لے لیتے ہیں. ایک لائسنس کے تھرو ان پہ کنٹرول رہتا ہے، کیونکہ ابھی آئے ہیں 6 مہینے کے بعد. وی آر سپوز ٹو ریویو دیئر فنکشننگ. ریٹ لسٹ کو لے کے، چونکہ پہلی بار آئے ہیں ابھی، ان کو لے کے ہم نے کوئی اسپیسیفک ریٹ نہیں کیا، کیونکہ لاسٹ ریٹ لسٹ جو مقرر ہوا تھا وہ اس سے پہلے تھا. ان کے لیے ریٹ لسٹ بھی مقرر کیا جائے گا، لیکن آج کی ڈیٹ میں ان کو وہی ریٹ لسٹ ہے جو عام ٹیکسی کے لیے ہے. اس پہ ہم نے ان کو 10% کا انکریمنٹ جائز رکھا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹری 3 ویلرز کا بڑا یہاں پر چلن ہے آج کل. لوگ استعمال کر رہے ہیں، اینڈ ایوری بڈی از سین ویری سیٹسفائیڈ کہ جی کرایہ بالکل ٹھیک ہے، معقول ہے، زیادہ نہیں لیتے ہیں. تو کیا ہم آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس میں اور بھی بڑھوتری لائی جائے گی؟ دیکھیے، الیکٹرک وہیکلز جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کا مشن جو ہے پوری کنٹری میں چل رہا ہے. وہ بسز کی صورت میں ہو یا کسی بھی ٹرانسپورٹ وہیکلز کی صورت میں ہو. اسی سلسلے میں ہمارے شہر میں بھی پچھلے 1 سال میں ہمارے پوری سری نگر سٹی میں آپ کو بتا دوں قریباً 2000 ای رکشاز آ گئے. یہ صرف پچھلے سال کی بات ہے. اور جہاں تک میرے پاس پبلک فیڈ بیک ہے، دونوں پبلک الیکٹرک بسز اور ای رکشاز کا جو فیڈ بیک ہے پبلک کی طرف سے، بہت ریلیف ملا ہے لوگوں. ای رکشا میں ایک انہرنٹ جو ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں شیئرنگ ماڈل پاسبل ہے کہ 3-4 لوگ شیئر کر کے، جو آپ کو ایک آٹو والا کہیں اسٹیشن پہ 100 روپے لیتا تھا، وہ 20-20 روپے 4 لوگ شیئر کر پاتے. تو عام انسان کو، ایک غریب انسان کو بہت سہولت ملی ہے. ہاں، اس کی وجہ سے ایک ڈسرپشن آ گیا، ایک ایولیوشن فیز ہے. اس کی وجہ سے ایک ڈسرپشن آ گیا. اس کی وجہ سے آپ کو جو منی بسز ہیں یا جو کنونشنل آٹوز ہیں ان کو چیلنج مل گیا. لیکن ایک نظام ہے، ہم ایک پازیٹیو چینج کو تو کبھی روک نہیں سکتے. تو یہ سسٹم خود ہی ایڈجسٹمنٹ کر لے گا. تو وہی آٹو والا جو کنونشنل آٹو والا اب وہ ای آٹو کی طرف سے شفٹ کر رہا ہے. تو لوگوں کو تو سہولت ملی ہے. لوگوں کی سہولت جو ہے، لوگوں پبلک فیسلٹی جو ہے، دیٹ از سپریم ٹو آل دی انٹرسٹ. ویری ٹرو. اچھا، یہ بتائیے گا ہمیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں گے، جب ہم کشمیر ڈویژن کی بات کرتے ہیں کتنی وہیکلز، پرائیویٹ وہیکلز کی بات کر رہے ہیں ہم، یا ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں، کتنی وہیکلز رجسٹرڈ ہیں آپ کے دفتر کے ساتھ؟ تقریباً کشمیر ڈویژن میں 9.5 لاکھ سے 10 لاکھ کے آس پاس میں ہے. اور اس میں ایئرلی کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ ایئرلی کتنا اضافہ ہوتا ہے اوسطاً؟ 17 سے لے کے 20% کا ایوریج گروتھ ایئرلی. جی. اور ہم وہیکل ڈینسٹی میں پر ہاؤس ہولڈ جو ڈینسٹی ورک آؤٹ کی گئی ہے کنٹری میں، آفٹر گوا وی آر سیکنڈ ان دا کنٹری. اچھا. تو اس کا وجہ شاید یہاں کا اکنامک بہتری بھی ہے لوگوں کی، اور کچھ جو ہمارے یہاں ٹوپوگرافی بھی ہے، اور کچھ شاید جو ہمارے پچھلے 2-3 دہائیاں جو رہ گئی، ڈسٹربنس تھی، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھا، تو لوگ مجبور تھے پرائیویٹ کارز لانے کے لیے.
राइट, इससे कबल कि हम आपकी ये जो मनसबी जिम्मेदारी है उसकी तरफ दोबारा आ जाएं, हम चाहते हैं एक ट्रांजिशन के तौर पे आपकी जो अपनी बड़ी ख्वाहिश रही है, बड़ा इंटरेस्ट रहा है, वो रहा है कि जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं उनकी मदद करे, उनकी गाइडेंस करे, और इस हवाले से आप बाज़ाब्ता एक ट्रस्ट भी चलाते हैं। कई हमारे नौजवान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे जिन्हें आप जैसे अफसरान काफ़ी आपसे इंस्पायर होते हैं और चाहते हैं कि इसी लाइन को इख्तियार करें। तो थोड़ा सा बताइएगा कि किन बच्चों के लिए आपने ये फैसिलिटी रखी है, कैसे रखी है, एंड हाउ कैन दे अवेल दिस फैसिलिटी? जी जी, ये जो है हम इसको कहते हैं इनिशिएटिव फॉर कंपटीशन प्रमोशन, ICP। ये हमने 2008 में शुरू किया है। कुछ मेरे साथ कुछ और दोस्त ऑफिसर साहिबान हैं, कुछ मेरी सीनियर्स हैं। एक ख्वाहिश थी कि टू गिव बैक, राइट, ठीक है, जो भी हमने अचीवमेंट की है छोटी बड़ी, टू बी गिव बैक टू द सोसाइटी। उसमें हमारे पास बच्चे अक्सर आते थे गाइडेंस काउंसलिंग के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक ऑर्गेनाइजर तरीके से चलाएं। तो हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर की, जिसकी बाज़ाब्ता गवर्नमेंट को भी हम, बिकॉज क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट को भी हमने रिपोर्ट किया, वो भी ज़रूरी था। तो एक ट्रस्ट चलता है, पिछले अब 12-13 सालों से ये ट्रस्ट चलता है। इसमें क्या होता है कि हर साल हम एक, चूँकि अब डिमांड बहुत हो गई है, हमें बहुत बच्चे आ जाते हैं कि हमें एडमिशन मिले, इसमें डिमांड ज़्यादा, हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट कर लेते हैं हर साल। वो भी मीन्स का एग्ज़ाम होगा कि इसका ख़त्म, तो हम नए बैच का शुरुआत करेंगे, उसके लिए एग्ज़ाम करेंगे। तो उसके ज़रिए से हम तकरीबन 35-40 बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं उनके लिए हमने एक राजबाग में, एक जवाहर नगर में अलग अलग फैसिलिटी रखी है। उनको हम पूरे साल हॉस्टल में रखते हैं, वहाँ लाइब्रेरी का माहौल है, फ्री वाईफाई है, बच्चे का एक इकोसिस्टम मिलता है उसको पढ़ने में। कभी कभी बच्चे को ज़रूरत पड़ी तो हमारी तरफ से क्लासेस का इनेकाद भी होता है। और उन्हीं बच्चों को, चूँकि वो सीनियर होते हैं, एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं, उन्हीं बच्चों को हम एम्प्लॉय करते हैं कुछ जूनियर बच्चों को ट्रेन करने के लिए। ये सब पूरा वॉलंटरी है माशाल्लाह, सड़ा जान। इसमें जितने भी अभी ऑफिसर्स, तकरीबन 250 ऑफिसर्स निकले हैं पिछले 15 साल में इस ट्रस्ट से, वही ऑफिसर्स में से अक्सर उनकी तादाद है जो वापस कंट्रीब्यूट करती है महीने में 200, 300, 500 रुपये। तो यही 60-70 हज़ार का पूल अमाउंट होता है जिससे ये पूरा ट्रस्ट चलता है। सड़ा जान। अच्छा बुखारी सब चूंकि तो सीनियर JKS ऑफिसर सास 8 बैच अस वन तो ये आजकल तुम रुझान सड़ा बढ़ पतमें कन वरियन दौरान वुचान ये जन आज ब्रो 10 वरी 20 वरी गोडनी चॉइस डॉक्टर बनून इंजीनियर बनून, वनकस गोडनी चॉइस बस कर KES या बह कर IAS। तो मैं बसान अगर यह रुझान रोद अत मज गि सेचुरेशन तो सन बाकी फील्ड मज जान प्रोफेशनल जरूरत मज जान जहीन लोग जरूरत तम फील्ड्स गसन। अच्छा, मे बासान अगर हज कत करो खास तौर पे ये डॉक्टरी हूं रुझान वारिया ज्यादा वन पेरेंट्सन मज जो डोमिनेट चीज बच्चस क्या कर यह डॉक्टर बन। और अल्हम्दुलिल्लाह असल डॉक्टर काफी डॉक्टर असल डॉक्टर तथ मज असल कर इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह असल। अभी आपने अगर JEU लिस्ट तुम वो तथ मज असल तादाद मज सन बच्चे एडमिनिस्ट्रेशनस मज थोड़ा पथ। अच्छा, तिक तूत फोकस ह्यूमैनिटीज़ कल्चर पर्नुक साइंस कुन डॉक्टर कोर पास गो डॉक्टरी के लिए सिलेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोजेक्ट फेल लगता है कि बच्चे ने कुछ नहीं किया। जबकि ऐसा नहीं है, देयर आर n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नॉट ओनली सिविल सर्विसेज, बाकी भी फील्ड, बहुत सारे फील्ड्स हैं, एकेडमिक्स में फील्ड हैं, रिसर्च में है, IT का ज़माना है आजकल, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है। तो मेरी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पेरेंट्स को भी ये गुजारिश होगी कि बच्चे पे कुछ दबाव ना डाले, थोपे ना ऑप्शन। ठीक है, अच्छा है, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत अच्छा है। एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे दिया, अब ये नहीं कर पाया, इसको छोड़ दी, इसको बताइए अब आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप ले लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन में अभी भी मुझे लगता है फोकस की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं होती हैं कि इसमें सैचुरेशन आ जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतना अच्छा है। वंडरफुल। और रुकेंगे और एक वक्फे के लिए नाजरीन, और वक्फे से लौट के आएंगे तो कुछ और बातें होंगी। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। नमस्ते बेटे। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलिडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा।
تہذ بیک لٹہ خوش آوے تھی وچھان گڈ مارننگ JNK یہ پروگرام پریت دہ صبح تہ تام واتان صبح 8 بجے پہ 9 بجن تام تھی لگاتار پن خیالات پن استفسارات اس تام واتناوان یس زن یوٹیوبک لائیو چیٹ آپشن تمہ ذریعہ اس بڑ خوش گژھان تہند کمنٹس پہ تہند سٹھا سٹھا شکریہ اس تہند واریاہ مشکور اس سۭتۍ چھِ آز سید شاہنواز بخاری صٲب یم RTO کشمیر ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کشمیر اس ؤنتو اس یاد ییٚلہِ پٔتمہِ لٹہِ سُہ بڑ کنٹروورسی گٔے سان وچھن والن تہ گژھن تم یاد تازٕ یمن خاص کر نیبرم نمبرٕچ گٲڑۍ آسہِ بڑ تذبذبُک شکار روٗدۍ عام لُکھ بڑ گٔے پریشٲنی ہٕنٛز کیفیت گٔے کہ اگر مےٚ دِلہِ ہٕنٛز گٲڑۍ چھِ یا مےٚ چنئی ہٕنٛز گٲڑۍ چھِ مےٚ ہریانٕچ گٲڑۍ چھِ وۄنۍ کیٛاہ کرٕ بہٕ واریاہ ٲسۍ کھوژان پتہٕ گٲڑۍ نٮ۪بر کڑنس تہِ تہٕ پتہٕ میوٗل تتھ رِلیٖف تہٕ مگر یہِ ؤنۍتو تُہۍ یہِ چھا ایڈوایزیبل نیبرِم گٲڑۍ انٕنۍ پتہٕ کٔشیٖرِ منٛز چلاوٕنۍ تہٕ یہِ نیبرِم گٲڑۍ یتھ نیبرِم رجسٹریشن آسہِ سُہ ہٮ۪نہٕ وِزِ کٕم چیٖز چھِ تھاوٕنۍ مدِ نظر أکِس انسانس؟ جی اظہر صاحب بدقسمتی سۭتۍ ٲس یہِ اکھ مس انفارمیشن کیمپین چلے اچھا کسی سیکورٹی پس منظر میں اس وقت کے RTO نے ایک سرکولر نکالا تھا کہ 15 دۄہن اندر اندر کٔرِو سا تُہۍ سارے نیبرِم گاڑِ رجسٹر ییٚلہِ کہِ قانوٗنس منٛز اوس کہِ 1 ؤری ٹایم چھُ مےٚ نِش ایویلیبل اوکے سُہ سرکولر گوٚو کورٹس منٛز چیلینج کورٹن ووٚن حق بجانب کہ یہ سرکولر چھُنہٕ صحیح کینٛہہ یہ چھُ قانوٗنس خلاف انہوں نے اسٹرائک آف کر دیا صحیح تو اتھ سۭتۍ سۭتۍ چلے اکھ مس انفارمیشن کیمپین کورٹن ہسا ووٚن ٹیکس مہ رٔٹِو کینٛہہ یُس نہٕ بیسک ججمنٹ ٲس تتھ صحیح تو تۄہہِ چھُ پتہ سوشل میڈیاہُک زور کوٗتاہ چھُ سوشل میڈیاہس منٛز یہِ بنے ییٖژاہ مس انفارمیشن کیمپین کہ یہِ بنے اکھ حقیٖقت لُکن لوٚگ پٔزۍ پٲٹھۍ باسنہِ کیٛاہ چھُنہٕ ٹیکس دیُن کینٛہہ ییٚلہِ کہِ یُس یہِ موٹر ویہکل ٹیکس چھُ یہِ چھُ روڈ ٹیکس چھُ یہ چھُ ہندوستان کس کوٗنس کوٗنس منٛز اکھ سٹیٹ یا UT چھُ تِہُنٛد پننہِ لیولہِ ہُنٛد ٹیکس اتھ چھُنہٕ سینٹرل ٹیکسس سۭتۍ کینٛہہ تہٕ بیٚیہِ چلے أتھۍ سۭتۍ بیٛاکھ اکھ مس انفارمیشن کہ گاڑٮ۪ن چھِ ری رجسٹریشن یہِ تہِ ٲس اکھ مس نامر اکھ گاڑِ چھِ گژھان اکی لٹہِ رجسٹر یہِ تہِ چھِ دِلہِ ہٮ۪کان چِنئی ہٮ۪کان گُجرات ہٮ۪کان کٔشیٖرِ منٛز یہِ گژھِ نہٕ دُبارٕ رجسٹر کینٛہہ امیُک رجسٹریشن مارک ہٮ۪کہِ چینج گٔژھِتھ دِلہِ منٛز چھُ DL نمبر کھسان گاڑِ JK ییٚتہِ چھُ کھسان JK نمبر گاڑِ اتھ منٛز چھِ أسۍ أکِس ؤرِیس تانٮ۪تھ پنٕنۍ لِبرٹی ژٕ کرکھا یہِ رجسٹر یا نہ کرکھا اگر نہٕ کرِ کینٛہہ مگر اکہِ ؤہٕرۍ پتہٕ اگر ژٕ ذہنس منٛز پٔرمننسی بنان چھے سُہ تہِ چھُ سُہ اکہِ ؤہٕرۍ پتہٕ تہِ چھے ژٕ کتھ صوٗرتس منٛز یہِ رجسٹر کران ییٚلہِ ژٕ ذہنس منٛز پٔرمننسی چھِ بہٕ اوسُس دِلہِ کران کٲم مےٚ چھِ دِلہِ ہٕنٛز گٲڑۍ یا مےٚ ہیٚژ دِلہِ گٲڑۍ مےٚ چھِ کٔشیٖرِ منٛز پٔرمننٹلی یہِ چلاوٕنۍ تتھ صوٗرتس منٛز چھِ رجسٹر کران اگر نہٕ ژٕ پٔرمننسی ذہنس منٛز چھے کینٛہہ تتھ صوٗرتس جُرم چھُنہٕ یہِ کینٛہہ تتھ صوٗرتس منٛز چھِ ژٕ JNK رجسٹریشن مارک کھالُن ٹھیٖک چھا ییٚلہِ ژٕ JNK رجسٹریشن مارک کھالان چھُ اتھ چھُ لگان ٹیکس اتھ چھُ تیٚلہِ ٹیکس چھُ اتھ لگان یتھ گاڑِ ییٚمہِ وقتہٕ ویلیوٗ آسہِ تتھ چھِ تیٖژاہ لایف پرپورشنیٹ لایف حساب یتھ ویلیوٗ آسہِ فار ایگزامپل أمۍ آسہِ 33% لایف آسہِ وۄنۍ گاڑِ روٗزمٕژ یُس آرجنل ویلیوٗ تمہِ گاڑِ ہُنٛد آسہِ تمیُک 33% چھِ أسۍ وٕچھان تتھ 33% چھِ أسۍ 9% ٹیکس لگان وۄنۍ چھِ اڑٮ۪ن اوس اتھ منٛز کنٹینشن کہِ نہ حظ دِلہِ منٛز چھُنہٕ اتھ ٹیکس دیُتمُت اسہِ 15 ؤرین تتھ خٲطرٕ چھُ الگ قانوٗنُک پرووِجن اکھ کہِ ژٕ ہٮ۪ککھ دِلہِ منٛز گٔژھِتھ مےٚ حظ چلو ییٚتہِ 15 منٛزٕے 10 ؤرین گٲڑۍ مےٚ دِیِو 5 ؤرین ہُنٛد ٹیکس الگ سُہ چھُ دِلہِ گورمینٹن روٚٹمُت سُہ چھُنہٕ اَسہِ روٚٹمُت کینٛہہ نہ چھُ سُہ سینٹرل گورمینٹن روٚٹمُت یتھ منٛز کانٛہہ میکینزم آسہِ یہِ دِمہو أسۍ سٹیٹن بٲگرٲیِتھ یہِ چھُ دِلہِ گورمینٹُک ٹیکس یا یہِ چھُ گُجرات گورمینٹُک ٹیکس تور گٔژھِتھ ہٮ۪ککھ ژٕ یہِ رِفنڈ بہٕ اوسُس بیٛاکھ عرض کران میانہِ سوالُک دوٚیِم حِصہٕ اوس زِ کانٛہہ دوس یُس آسہِ یژھان زِ نیبرِم رجسٹریشن واجیٚنۍ گٲڑۍ ہیٚیہِ سُہ کٕم چیٖز چھِ ذہنس منٛز بہٕ وَنہٕ تتھ منٛز کیٛاہ کیٛاہ اکھ چھُ گۄڈٕنیتھٕے آسان تتہِ اَنٕنۍ NOC کیٛازِ تمہِ کھاتہٕ منٛز وسہِ سُہ گٲڑۍ سُہ چھُ پتہٕ کنسرنڈ RTO سٕنٛدِس کھاتس منٛز کھسان جو ہمارا سسٹم ہے اس کو ہم NOC بولتے ہیں فارم 28 تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ ٹرانسفرر تہٕ ٹرانسفری یُس ہٮ۪نہٕ وول تہٕ کٕنن وول چھِ 2 بانڈ دِوان لیکھِتھ تتھ چھِ أسۍ ونان فارم 29 فارم 30 تِہُنٛد دستخط گژھِ آسُن کٔرِتھ دۄنوٕنی پارٹین ہُنٛد کہِ مےٚ ہسا کٕنۍ تہٕ کٔرٕم ہینڈ اوور گٲڑۍ بیٛاکھ نفر وۄنۍ مےٚ ہسا ہیٚژ تہٕ کٔرٕم ٹیک اوور گٲڑۍ یِم چھِ 2 فارم آسان بیٚیہِ چھِ اکھ فارم اِن کیس آف اگر فاینانس آسہِ اتھ گاڑِ اگر اتھ بینکُک لون آسہِ کُنہِ جایہِ تتہِ لونٕچ NOC انٕنۍ آسان اگر اتھ لون آسہِ اوسمُت اگر نہٕ لون آسہِ کینٛہہ تیٚلہِ چھُنہٕ زیادٕ اِشوٗ کینٛہہ یِم 2-3 فارم چھِ امپاٹنٹ تمہِ پتہٕ چھِ گٲڑۍ یِوان اتھ چھِ أسۍ وٕچھان اتھ منٛز چھِ اظہر صٲب ہم نے دیکھے جو باہر سے گاڑی آتی ہے اس میں بہت ساری چوری کی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں فیک چیسز نمبرز بھی ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے یم چھِ اسہِ نِش یِوان أسۍ چھِ اتھ گاڑِ کران چیسز ٹریس یہِ ما چھِ غلط چیسز ما چھِ ژوٗرِ ہٕنٛز گٲڑۍ ما چھِ کُنہِ جایہِ اکھ NCRB رِپورٹ چھِ آسان نیشنل کرائم ریکارڈ بیوٗرو سے ہم اس کا
ریکارڈ چیک کر لیتے ہیں ات ما کن جائے کینٛہہ انسیڈنٹ کانٛہہ واقعہ ما ایف آئی آر ما کن جائے ییٚلہِ یِم سٲری لوازمات چھِ آسان ٹیکسس أسۍ ٹریس کران اتھ چھِ یِم 9% ٹیکس بھران چھِ تہٕ اتھ چھِ رجسٹریشن مارک گژھان چینج رجسٹریشن چھنہٕ چینج گژھان رجسٹریشن چھِ آرجنل اکھ سُے چھُ روزان صرف چھِ اتھ کھسان JNK یُک رجسٹریشن ونڈرفل تۄہہِ کوٚروٕ بڑٕ یہِ تفصیٖلن بیان تہٕ اَمہِ سۭتۍ آسہِ واریاہ مدد میولمُت سانٮ۪ن تِمن دوستن یِمن وُنہِ تہِ آسہِ کنفیوٗجن اَمہِ حوالہٕ اچھا بیاکھ اکھ مسلہٕ چھُ سُہ گوٚو گاڑٮ۪ن ہٕنٛز لایف بڑراونہٕ کہِ حوالہٕ خاص کر ڈیٖزل گاڑِ آسہِ تمہِ حوالہٕ کیٛاہ پرووِجن چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز کٔشیٖرِ منٛز جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز چھُنہٕ وُنہِ گورمنٹن کانٛہہ بار تھوٚومُت لایفہِ پٮ۪ٹھ اٹ از سبجیکٹ ٹو فٹنس اگر گٲڑۍ فٹ چھِ 15 ؤری پتہٕ اتھ گژھن 5 ؤری ایکسٹینڈ لایف 10 ؤرین تام اگر 20 ؤری پتہٕ تہِ یی گٲڑۍ فٹ قرار دِنہٕ تمہِ پتہٕ تہِ ہٮ۪کن بیٚیہِ 5 ؤری ایکسٹینڈ گٔژھِتھ اتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ بار This is true about both پرایویٹ ہاں بالکل دس از اباؤٹ پرایویٹ کارز کمرشل گاڑٮ۪ن منٛز ڈیٖزل تہٕ پیٹرول ڈیٖزل تہِ تہٕ پیٹرول تہِ ہاں دِلہِ منٛز کوٚر یِمو 10 ؤری ڈیٖزل وۄنۍ پرپوزل پیٹرول چھُ وُنہِ تہِ تتہِ 15 چلان 15 ؤری پتہٕ گژھِ نہٕ دِلہِ ہٕنٛز گٲڑۍ ایکسٹینڈ کینٛہہ سٲنِس جموں اینڈ کشمیٖرس منٛز چھُنہٕ وُنہِ یُتھ قانوٗن کینٛہہ ہو سکتا ہے مستقبلس منٛز آسہِ کینٛہہ یُتھ قانوٗن لیکن آزکِس ڈیٹس منٛز چھُنہٕ یُتھ کٕہٕنۍ قانوٗن البتہ کمرشل گاڑٮ۪ن چھِ أسۍ 10 ؤریو پٮ۪ٹھ کوشش کران کہ کرو ٹیک آف سرینگر تو جموں شہرس منٛز چھِ أسۍ کمرشل گاڑٮ۪ن فٹنس 10 ؤری پتہٕ دِوان کینٛہہ پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہن علاقن ہٕنٛدٮ۪ن لُکن ہٕنٛز یہِ ڈِمانڈ آسان زِ سٲنِس ایریاہس منٛز حظ چھُ پبلک ٹرانسپورٹ غٲب آسان سے 5 بجہِ پتہٕ 6 بجہِ پتہٕ یا واریاہ علاقن ہٕنٛدۍ لُکھ چھِ ونان زِ سٲنِس ایریاہس منٛز حظ چھُنہٕ پبلک ٹرانسپورٹ چلٲنی تہٕ یِتھۍ لُکھ یِتھٮ۪ن علاقن ہٕنٛدۍ لُکھ اگر تِمن پنٕنۍ ڈِمانڈ تۄہہِ تامتھ آسہِ واتناوٕنۍ وٹ از د پروسیجر بہٕ چھُس ایڈمِٹ کران کہِ وُنہِ تہِ چھِ کینٛژن گامن گوٹھٮ۪ن منٛز چھِ یہِ پرابلم پبلک ٹرانسپورٹ چھُنہٕ کینٛہہ یا معقوٗل تعدادس منٛز چھُنہٕ کینٛہہ ٹایمس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ایویلیبل آسان کینٛہہ تہٕ اتھ سمتس منٛز چھُس بہٕ ونان کہِ اَسہِ دِتۍ کمرشل پٔرمِٹس کٔرۍ اَسہِ واریاہ لِبرلایز یۄس پٔتمٮ۪ن 10 ؤرین ٲسۍ 2013 پٮ۪ٹھ 2023 تام اپریلس تام ٲسۍ نہٕ کمرشل پٔرمِٹ دِتمٕتۍ ییٚتہِ کینٛہہ تو اَسہِ کٔرۍ لِبرلایز پٔرمِٹ آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آٹومیٹک اپروول مل جاتا ہے آپ کے پرمٹ کا اس کی وجہ سے جو مارکیٹ میں ریزوننس آئی ہے لوگ ٹرانسپورٹ میں واپس انویسٹ کرنا شروع ہو گئے یم سومو وٲلۍ پرٛٲنۍ سومو وٲلۍ ٲسۍ حالانکہِ تِمو دِژ پٔتمٮ۪ن 3 ؤرین بہتریٖن سٔروِس یتھ پوٗرٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس کوٗنس کوٗنس ٲسۍ تِم واتان آز تہِ چھُ واتان مگر کُنہِ جایہِ چھُیی نہٕ سومو وول کانٛہہ نزدیٖکس منٛز کینٛژن جاین چھِ یہِ پرابلم تتھ صوٗرتس منٛز چھِ مےٚ آلریڈی ARTO ییٚتہِ اَسہِ ڈسٹرکن منٛز چھِ تِمن سۭتۍ کتھ کٔرمٕژ کہِ تِمو چھِ اکھ سٔروے کٔرمٕژ أسۍ چھِ ونان تِمن ہنگری روٗٹس ییٚتہِ نہٕ گٲڑۍ ایویلیبل چھِ کینٛہہ تہٕ پریارٹی پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ گاڑِ ریشنلایز کران تہٕ أسۍ تراوان یِمن روٗٹن منٛز تہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ ڈِمانڈ چھِ یِوان کُنہِ تہِ سورس تھروٗ ایڈمنسٹریشن یِم سٲنۍ کاوُنٹر پارٹس چھِ آسان یا لُکھ چھِ ڈایریکٹلی اَسہِ کران کنٹیکٹ تہٕ اَسہِ چھِ کوٗشش روزان کہِ تِمن علاقن منٛز دِمو أسۍ پریارٹی پٮ۪ٹھ پبلک ٹرانسپورٹ رایٹ بیاکھ اکھ اِشوٗ چھُ روٗدمُت واریاہ بٔرنِنگ سُہ گوٚو یہِ زِ خواتیٖنن خٲطرٕ مخصوٗص سیٖٹہٕ پبلک ٹرانسپورٹس منٛز اَمہِ علاوٕ بیاکھ اکھ اِشوٗ یہِ زِ سٹوٗڈنٹٕس چھِ یہِ ایکسپیکٹ کران زِ اَسہِ میلہِ 50% کنسیشن فِیرس منٛز تہٕ یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ امپلمنٹ کرُن چھُ یہِ چھُ اکھ کاڈنیٹڈ ایفٲرٹ تُہُنٛد تہٕ بیٚیہِ یُس زن ٹریفک محکم چھُ تِہُنٛد تہٕ امہِ حوالہٕ کیاہ چھُ تُہُنٛد رول روزان دیکھیے اتھ منٛز چھُ سرکٲری قانوٗن چھُ کہِ خواتیٖنن خٲطرٕ چھِ رِزٔرو سیٖٹ تھاوٕنۍ دوٚیِم بچن گرِ پٮ۪ٹھ سکوٗل تام چھُ 50% کنسیشن ٲسۍ تن کانٛہہ تہِ پبلک ٹرانسپورٹ ناٹ اونلی بچن تتھ منٛز چھِ کینٛہہ پیشنٹ تہِ یِوان کینٛہہ فریڈم فایٹٲرٕس یِوان تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اکھ قانوٗن بہٕ چھُس اظہر صٲب مےٚ ووٚن تۄہہِ تقریٖبن چھِ ییٚتہِ 10 لچھ گاڑِ 10 لچھن منٛز چھِ 3 لچھ گاڑِ یِم چھِ کمرشل گاڑِ 3 لچھ گاڑِ چھُنہٕ انسپیکٹر راج تھروٗ مانِٹر کرُن پاسبل یہِ چھِ لوٗکن تِمن بچن تہٕ تِمن خواتیٖنن ہٕنٛز تہِ ذمہٕ دٲری کہِ تِم کرن پنٕنۍ حق ایسٲٹ پنٕنۍ رایٹس کرن ایسٲٹ یہِ چھُ بے شک ہاں سٹوٗڈنٹ نژِ دۄہس 10 جاین تتھ خٲطرٕ چھنہٕ کنسیشن کینٛہہ صرف گرِ پٮ۪ٹھ سکوٗلس تام چھِ کنسیشن گامہٕ پٮ۪ٹھ چھُ کالیج وسان بچہِ یہِ ہیٚکہِ کنڈکٹرس ہایہِ پنُن آیڈنٹٹی کارڈ سکوٗلُک یہِ ہیٚکہِ کلیم کٔرِتھ مےٚ چھِ 50% کران یِتھے پٲٹھۍ چھِ گاڑِ منٛز یِنۍ 15% 20% سیٹ ہم نے ریڈ بسز میں لگا کے رکھا ہے یم چھِ ریزرو خواتیٖنن خٲطرٕ ییٚتہِ تہِ خواتیٖن کُنہِ جایہِ باسہِ کہِ بہٕ چھَس کھڑا تہٕ اکھ نوجوان چھُ کُرسی پٮ۪ٹھ بِہِتھ تٔمِس خواتیٖن پَزِ تٔمِس نوجوانس وَنُن ژٕ وَتھ سا تھوٚد یہِ سیٖٹ چھِ مےٚ خٲطرٕ خود بھی ایسٲٹ کرنہٕ ہاں اَسہِ ییٚتٮ۪تھ نظرِ تل چھُ گژھان یا ٹریفک پُلیٖسس ییٚتٮ۪تھ نظرِ چھُ گژھان اَتھ خٲطرٕ چھُ جُرمان سُہ جُرمان چھِ أسۍ کران روزان مگر یوٚتانۍ نہٕ لُکھ پانس اَتھِ یہِ سورُے کینٛہہ توٚتانۍ
صحیح. اچھا شاہنواز صٲب بیٛاکھ اکھ اہم مسلہٕ چھُ حالانکہِ تَتھ کُن چھُ وٕنہِ توجہ واریاہ حدس تامَتھ مبذوٗل گوٚمُت سُہ گوٚو یِم زن جسمٲنی طور خاص لُکھ چھِ تِہنٛدِ باپتھ گوٚژھ اکھ پرووِجن آسُن زِ تِم کھسہن کمفٲٹیبلی گاڑِ منٛز کرہن پنُن سفر پتہٕ ہٮ۪کن کمفٲٹیبلی بۄن ؤسِتھ. یِم زن سرینگر سمارٹ سٹی ہٕنٛز بس تِمن منٛز چھُ أسۍ تھاوو وۄمید زِ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز یِم تہِ تُہۍ فلیٖٹ ییٚتہِ انٹرڈیوٗس کٔرِو تِمن منٛز تھٲیِو تُہۍ انشور کٔرِو تُہۍ زِ یہِ پرووِجن گژھِ آسُن. بالکل سرکٲری طور RTC کے تھرو یا سمارٹ سٹی کے تھرو یُس تہِ انٹروڈکشن ییٚتہِ بسن ہٕنٛز گژھِ تِمن منٛز چھُ معقوٗل پرووِجن آسان. سرینگر سمارٹ سٹی چھُ 100% گاڑٮ۪ن منٛز أمِس پرووِجن 100%. رایٹ ییٚلہِ کہِ میون ذٲتی راے چھِ کہِ 100% چھُنہٕ ضروٗرت تہِ شاید کینٛہہ 10-20% گاڑٮ۪ن منٛز آسہِ بٹ ٹھیک ہے ایک طبقہ ہے جو ڈِزٲرو کرتا ہے تہٕ یِم تہِ ماڈٲرن گاڑِ یور یِن تِمن منٛز چھُ ایمبیڈِڈ فیٖچر اکھ آسان تہٕ سرینگر سمارٹ سٹی منٛز یِم بس چھِ تِمن منٛز چھُ یا باقٕے تہِ اگر یِن تِمن منٛز تہِ روزِ برقرار. سکوٗل بسن ہُنٛد تہٕ سکوٗل وینن منٛز تہِ چھِ سٲنۍ بچہِ سوار گژھان تہٕ اتھ منٛز چھِ اَسہِ وٕچھمُت زِ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ تِم بچہِ بِچٲرۍ آسان ژٮ۪ل دِتھ آمٕتۍ برنہٕ تہٕ تتھ کُن چھا تُہنٛز برابر نظر یُس زن سکوٗلن سۭتۍ وابستہٕ سُہ چھُ اکھ پنُن اکھ سیپریٹ نظام اکھ ٹرانسپورٹُک تتھ پٮ۪ٹھ چھا برابر تُہنٛد نظر؟ سُہ چھُ بڑٕ اہم سیگمنٹ سکوٗل ٹرانسپورٹ نظامُک سکوٗلن بچن ہٕنٛدۍ ٹرانسپورٹیشن ہٕنٛز ذمہٕ دٲری چھِ. تتھ منٛز چھِ سانہِ پٔرمِٹ کنڈِشنز منٛز آسان کینٛہہ ایڈِشنل چیٖز پرٛسکرایب. اتھ منٛز چھُ سپریٖم کورٹن تہِ وقتن فوقتن انٹرویٖن کوٚرمُت کینٛہہ ایڈِشنلٹیٖز تتھ منٛز گژھِ فایر ایکسٹنگوِشر آسُن تتھ منٛز گژھِ میڈیکل ایڈ آسُن سیٖٹ کو لے کے 12 سال اوور سپیڈنگ 40 ہیوٚر چھُنہٕ تِمن کھسُن کینٛہہ. سیٖٹ اگر 12 وُہر بۄن بچہِ چھُ اگر ژٕ 10 سیٖٹر گٲڑۍ چھِ اتھ منٛز ہٮ۪ککھ ژٕ 15 بچہِ تھٲیِتھ لیکن اگر 12 وُہر ہیوٚر چھُ تیٚلہِ ہٮ۪ککھ 10 تھٲیِتھ. باضابطہ گائڈ لائنز ہم نے اخبار میں دی. پروز ہمارے جن کے ٹرانسپورٹ آفیسرس ہوتے ہیں اسکول انسٹیٹیوشنس کے ان کے ساتھ بات چل رہی ہے. میرا جو عملہ ہے انفورسمنٹ کا فلائنگ اسکواڈ ہے وہ آج کل خاص طور پہ اس مہینے ان کا فوکس رہا ہے اسکول پہ. جتنی بھی اسکول کی گاڑیاں جن کا فٹنس نہیں ہے یا کسی بھی ایک پیرامیٹر پہ اتر نہیں رہے تم اس بلیک لسٹ کرمژن سہ پروسیس آن گوئنگ پروسیس تر مز کہیں تہ لینینسی. بگر سکول ایڈمنسٹریشن والن تہ پلیٹ فارم تھرو گزارش کہ ات مز برن کہیں تہ کوتاہی تکیازِ یہ بالکل سینسٹو لاٹ بچہ ات مز ٹرانسپورٹ کران. سو وی آر ٹرانسپورٹنگ اوور فیوچر ان دیز بسز تو ات مز کہیں تہ کوتاہی کرنچ گنجائش اور سانہ طرف تہ ات مز کہیں کوتاہی یتھ یس ڈیفالٹر اس بن تمس سۭتی سخت سے سخت. سون ٹرانسپورٹک کلہم نظام بہتر بنانے کے حوالہ پبلک ٹرانسپورٹک نظام متحرک بنانے کے حوالہ آسان دہ بنانے کے حوالہ حیصلفی بنانے کے حوالہ سزی کتھا حکومتس تو حکومتس سۭتۍ یِم وابستہٕ افسران چھِ عملٕچ تِمن تہِ چھِ کینٛہہ ایکسپیکٹیشنز آسان. تِم چھِ یژھان زِ اگر لُکھ واریاہ کینٛہہ ایکسپیکٹ کران چھِ مگر أسۍ تہِ کرہو کینٛہہ ایکسپیکٹ تاکہِ یہِ چلہِ ہے اکھ جان سسٹم بنہِ ہے اکھ جان معاملہٕ روزِ ہے برونٛہہ کُن. تہٕ امہِ حوالہٕ ؤنۍتو اَسہِ زِ تُہۍ کیٛاہ چھِو لُکن نِش ایکسپیکٹ کران؟ بہٕ چھُس اگر سا بہٕ ونو تۄہہِ اَسہِ چھِ ییٚتہِ اکھ وی کال دیٹ ایز ITMS انٹیلیجنٹ ٹریفک مینیجمنٹ سسٹم. سُہ چھُ پوٗرٕ شہرس منٛز نفذ آلموسٹ گوٚمُت فائنل سٹیجس پہ AMC تک چلان جس میں آپ کو یہ ٹریفک لائٹس بھی آپ کو نظر آئے یم تقریباً 60-70 جنکشن. ات مز گھس تمام ٹریفک جو ہے تک گھس لائیو مانیٹرنگ تو کیپچرنگ. شاید واتن تو چالان گھر ژےٚ خبرے بالکل بہ کتہ مے کتھ کر ریڈ لائٹ جمپ ژےٚ وٲتی چالان حظ گھر. رانگ پارکنگ پہ رانگ پارکنگ پہ تہ سہ ون تہ کران ون واتان مینول کران ٹھیک سے. بہت ونان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ITMS سسٹم چلہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ITMS سسٹم چلہِ کٕہٕنۍ گٲڑۍ ییٚمِس نہٕ فٹنس آسہِ کینٛہہ لایف آسٮ۪س کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ نہٕ روڈس پٮ۪ٹھ پٔکِتھ کینٛہہ سُہ کرِ أمِس کیپچر یہِ أمِس آٹو بلاک. أسۍ چھِ أکِس پازِٹِو ڈایریکشن. اتھ سمتس منٛز چھِ مےٚ پبلکس سۭتۍ تہِ گُزٲرِش اَسہِ چھُ اکھ یہِ چھُنہٕ صرف ٹریفک معاملہٕ کینٛہہ یہِ چھُ اکھ اِکنامک کنسِڈریشن تہِ. أسۍ چھِ گرس منٛز 4 بٲژ أسۍ چھِ 4 بٲژ الگ 4 گاڑِ کران. کار پوٗلِنگ ہُنٛد کلچر اگر promote whilst I don't escape from the responsibility of improving the public transport but at the same time it's expected from the people they make judicious use of their vehicles کیونکہ یہ آپ کا ایک economic burden ہے. Exactly. اور اس حساب سے ہم اپنے ماحول کے بچاؤ کے حوالے سے بھی ایک اچھا کام کریں. ہمسائے رشتہ دار کلیگس آفسن مز اگر یم کار پولنگ ہند کلچر کرن تم سۭتۍ گژھِ تھوڑا روڈن پہ انشاءاللہ اس تھو امید یہ ز لوکن تام یوزن تو ٹریفک سینس ٹریفک سینس اگر پن ریسپانسبلٹی نبھاون شاید سنس ٹریفک پولیسس پہ روز زیادہ دباؤ. ونڈرفل سٹھا جان کت واتنو تہ سان وچن والن تامت مے پور ومید ان سارے کتن پہ سارے نیک مشورن پہ کر سن وچن ول عمل. تہذ سٹھا سٹھا شکریہ پروگرامس من تشریف ان خاطر اس تھو ومید تہذ سربراہی من روز سون ٹریفک نظام دہ کھۄتہٕ دۄہ ترقی کر
حیران تو لوکن ہنز زن مشکلات تم گژھن حل. سیٹھا سیٹھا شکریہ. تھینک یو سو مچ اظہر صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ. آپ سے یہ درخواست کہ بچوں کو ڈھیر سارا پیار دیں, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام کریں. دیو اجازت بھی تو اس خدا اس حوالہ.